کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی لگاتار جدوجہد نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا اور چمچہ مسلسل استعمال سے ٹیڑھا ہو کر رہ گیا۔ عباس خان بھی اب جاگ چکا تھا اور وہ یہ سارا منظر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس مہم جوئی کے حق میں نہیں تھا، لیکن میرے سامنے زبان بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ دل ہی دل میں وہ میری ناکامی کے لیے دعا گو ہے۔ احسان صاحب، ہم کو لگتا ہے یہ دیوار 1.5 فٹ کا نہیں ہے۔ 1.5 فٹ کا ہوتا تو اب تک آپ کا ہاتھ آر پار ہو چکا ہوتا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ میرا ہاتھ آر پار ہو گیا۔ مسالہ اور کنکر وغیرہ پرشور آواز کے ساتھ ساتھ والے کمرے میں گرے۔ آواز معمولی تھی، لیکن شب کے گمبھیر سناٹے میں اسے پرشور کہے بنا چارہ نہیں تھا۔ عباس خان سہم کر رہ گیا۔ اس کے سہمنے کی وجہ نہایت معقول تھی۔ دیوار میں سوراخ نمودار ہوتے ہی دوسری جانب مدھم نسوانی بڑبڑاہٹ سنائی دی، پھر کوئی عورت یا لڑکی خوابدیدہ آواز میں چیخی تھی۔ اس کے بعد دیوار کی دوسری جانب دھڑ دھڑ دروازہ بجنے کی آواز آئی اور عورت زور زور سے چلانے لگی، دروازہ کھولو! میں کہتی ہوں بالی خان، دروازہ کھولو! بالی خان! بالی خان! وہ مسلسل پکارتی جا رہی تھی۔ عورت کا لب و لہجہ غیر مقامی تھا، وہ اردو بول رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کوئی مجبور و لاچار ہستی ہے۔ میں نے دیوار کے سوراخ سے منہ لگایا، پھر جو ہی عورت چیختے چیختے سانس لینے کے لیے رکی، میں نے تیز سرگوشی کی۔ میری بات سنو بہن، میری بات سنو، میں دشمن نہیں ہوں۔ عورت کی چیخو پکار تھم گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے میری آواز سن لی ہے اور میری اردو دانینے سے چونکا دیا ہے۔ بہن، میری بات سنو، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، میں نے درخواست کے لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں چلایا ہوا یہ تیر بھی نشانے پر لگا۔ سوراخ میں چمکتی ہوئی روشنی کا زاویہ تبدیل ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عورت لالٹین لے کے کمروں کی درمیانی دیوار کی طرف آ رہی ہے۔ کون ہو تم؟ سوراخ کے قریب سے ایک نہایت ڈری ہوئی آواز آئی۔ آپ ہی کی طرح کا قیدی ہوں میں بھی۔ بخدا آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ جو قسم کہیں میں کھانے کو تیار ہوں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آپ کا اعتماد اور تعاون۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اور یہ دیوار کیوں توڑ دی تم نے؟ کیا اس سے پہلے بھی تم اس دیوار کو کھودتے تھے؟ جی ہاں، میں نے بے ضرر جھوٹ بولا۔ بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں، اب تھوڑی سی ہمت آپ کریں، جو کام میں کئی گھنٹوں میں نہیں کر سکتا وہ آپ 10-15 منٹ میں کر لیں گی۔ اگر کوئی آہنی سلاخ یا اس قسم کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اپنی طرف سے اس سل کو میرے کمرے میں دھکیلنے کی کوشش کریں۔ لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ عورت کے لہجے میں بدستور خوف کی لرزش تھی، ویسے وہ کوئی پڑھی لکھی خوش اتوار خاتون معلوم ہوتی تھی۔ بہن جی، ایک قیدی رہائی کے سوا اور کیا چاہ سکتا ہے؟ یقیناً آپ بھی یہی چاہتی ہوں گی۔ یقین کریں آج رات ہم دونوں کی مراد پوری ہو سکتی ہے، اور ایسے محفوظ طریقے سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ رستہ بنا لیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، آپ خود کہیں گی کہ ہاں ہم رہا ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے پراعتماد لہجے سے عورت کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ رہا تھا اور وہ میرے دکھائے ہوئے من پسند خواب میں الجھنے لگی۔ میں نے اشاروں کنایوں میں عباس خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور عورت کے سامنے خود کو تنہا ظاہر کرنے لگا۔ 2 کے بجائے اکیلے مرد پر اعتماد کرنا عورت کے لیے زیادہ آسان تھا۔ 2-3 منٹ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی اور عورت میرے ڈھب پر آ گئی۔ میں نے عورت کے متعلق جو اندازے لگائے تھے وہ بالکل درست تھے۔ عیسیٰ جان کی پہنائی ہوئی زنجیریں ہم دونوں کے درمیان درد مشترک کی حیثیت رکھتی تھیں۔ میرے کہنے پر عورت نے عمل کیا اور کسی نوکدار چیز سے سل کے ارد گرد کا مسالہ جھاڑنے لگی۔ اس طرف سے میں نے بھی کوشش جاری رکھی۔ 10-15 منٹ بعد ہم چوکور سل دیوار سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیٹ کے بل لیٹ کر میں سوراخ میں سے بآسانی گزر گیا۔ دوسری طرف لالٹین کی روشنی میں ایک حسین و جمیل شاداب عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی عمر 25 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ اپنے خد و خال سے وہ وسطی پنجاب کی رہنے والی نظر آتی تھی۔ لمبا قد، بھرا بھرا جسم، سبز شلوار قمیض پر اس نے ایک سفید چمکیلی جرسی پہن رکھی تھی۔ گرم چادر اس کے سر سے ڈھلک کر شانوں پر ٹک گئی تھی اور سفید کبوتروں جیسے نرم و نازک ہاتھ مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے وہ میری طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں بہن، ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر قریبی چارپائی پر بٹھا دیا۔ کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے کیا؟ ہاں، میرا ساتھی ہے۔ تم میری طرح اس پر بھی بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے ہونٹ تھرا کے رہ گئے۔ میں نے خلا کے پاس جھک کر عباس خان کو ہدایت کی کہ وہ اپنی لالٹین بجھا دے۔
دونوں کمروں کی درمیانی دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک الماری رکھی تھی۔ الماری کی ایک سائڈ کو سنگار میز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں شیشہ لگا ہوا تھا اور نیچے شیلف پر میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ عورت نے خوشبو لگا رکھی ہے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی ہے۔ کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں، ان پر پھولدار چادریں بچھی تھیں اور سرخ شنیل کے لحاف رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک انگیٹھی بھی موجود تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک چارپائی پر کوئی سو رہا ہے۔ قد کاٹ سے وہ کوئی بچہ نظر آتا تھا۔ کون ہے یہ؟ بچہ ہے، میرے ساتھ اس کمرے میں رہتا ہے، عورت نے مختصر جواب دیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ لکڑی کی الماری کو تھوڑا سا کھسکا کر خلا کے سامنے کر دیا جائے۔ عورت نے میرا ہاتھ بٹایا اور ہم نے الماری کو حرکت دے کر درمیانی خلا ڈھانپ دیا۔ میں نے عورت کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسے پہلے اپنے بارے میں بتایا۔ ظاہر ہے یہ ایک ادھورا تعارف تھا، بلکہ میرے نام کی حد تک فرضی بھی تھا۔